ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ عزیز سامعین کرام، وطن کے پاسبانوں، عزیز ماؤں بہنوں، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے کرم اور احسان سے آج پھر ایک بار ہمیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ اس پرنور موقع پر ان برکتوں والے لمحات میں جس وقت اللہ رب العزت کی، خالق کائنات کی، اس کائنات کو تخلیق کرنے والے کی، مصور کائنات کی تجلیات، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں ہر جانب سے بنی نوع انسان کے اوپر بکھر رہی ہوتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ رب العزت عرش اعلیٰ پر بیٹھ کر کے تقسیم کر رہا ہوتا ہے، جب اللہ رب العزت منادی کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے، کیونکہ وہ اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے۔ کائنات کی سب سے قریب ترین مقرب مخلوق، اشرف المخلوقات انسان، اشرف المخلوقات یعنی کہ وہ مخلوق جو اللہ رب العزت کی قریب ترین مخلوق ہے، جس کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ عزت احترام دیا، جسے اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا، آدم علیہ السلام کو۔ تو اللہ رب العزت منادی کرتا ہے کہ کوئی ایسا شخص جو رزق چاہتا ہے وہ اس وقت میں مجھ سے رزق مانگے، وہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ آئے اور دنیا کی کامیابیاں مانگے، وہ جو اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اللہ رب العزت کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی محبت مانگے، وہ جو انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہے وہ اپنے رب سے مانگے، اللہ رب العزت اسے وسائل دے گا کہ وہ انسانیت کی خدمت کرے۔ وہ آگے کوئی آرزو پیش کریں، چاہے وہ ہمارے دل کی عطا گہرائیوں میں پنہا ہو یا ہمارے وہ ذہن کے کسی بند کمرے کے اندر موجود ہو، میرا رب اسے، یا وہ خواہش ہمارے لبوں پر ہو یا ہمارے آنسوؤں کی صورت میں ہمارا رب ان خواہشات کو، ہماری ان آرزوؤں کو ہماری دیکھ رہا ہو، سن رہا ہو، محسوس کر رہا ہو، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب ہمارا یہ دل صاف ہوگا، ہمارے دل میں یہ احساس ہوگا کہ ہمارے رب نے ہمیں کس قدر نعمتیں عطا کی، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں اور اس آیت کی تشریح میں جاتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آلریڈی کتنی نعمتوں سے، پروردگار نے ہمیں استفادہ حاصل کرنے کے لیے اس کائنات کو، اس دنیا کو ہمارے لیے واحد کر دیا ہے۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں تو ہمارے دل کو اطمینان ملتا ہے اور ہم قناعت کے اوپر آ جاتے ہیں۔ جب قناعت پر انسان آ جاتا ہے تو اس کی خواہشات کے معاملات تھوڑے سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ناظرین، انہی خیالات کو مزید تقویت دیں گے، اور اس سے پہلے کہ ہم ان خیالات میں مزید روشنی ڈالیں، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اذان کے بریک کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے، اور خواہشات کے زمرے میں جو ہمارے احساسات ہیں اور ان احساسات کی جو ترویج ہے، اس ترویج کو کس طرح ہمیں گھٹانا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آج اس موضوع کے اوپر تھوڑی بہت گفتگو کریں گے، اور ذکر خداوندی کے حوالے سے بھی آج انشاءاللہ ہم خیر کی بات کریں گے کہ ذکر سے کس طرح انسان اللہ کی بنائی ہوئی اشیاء سے فائدہ اٹھاتا ہے، کس طرح اپنی خواہشات کو انسان اپنے کم کرتا ہے، انہیں پیچھے دھکیلتا ہے۔ میرے ساتھ ہی رہیے گا، وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، اس امید کے ساتھ کہ آپ میرے ساتھ ہی رہیں گے۔ اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے اب سے چند لمحوں بعد۔ خوش آمدید ناظرین، ایک بار آپ سب کا پھر خیر مقدم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ رمضان کا آج الحمدللہ 23واں روزہ ہم نے سحر کیا، اللہ رب العزت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ سحر میں جو اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں، کیا یہ نعمتیں ہی ہمارے لیے کافی نہیں ہیں؟ کیا ہماری اتنی حیثیت، اتنی مجال ہے کہ ہم ایک لقمہ بھی
اپنی طاقت یا اپنی محنت یا اپنی کوشش سے ہم حاصل کر سکیں؟ کیا ہے ہماری مجال؟ نہیں، حقیقتاً نہیں ہے، کلی طور پر نہیں ہے۔ یہ صرف اس وحدہ لا شریک کا وعدہ ہے جس نے ہمیں تخلیق کر دیا، اور تخلیق کر کے اس نے یہ وعدہ کر لیا کہ تمہارے رزق کا ذمہ بھی میرا ہے۔ یہ اس نے اپنا ذمہ پورا کیا۔ ناظرین، کیا ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ آج انشاءاللہ تعالی 23ویں روزے پر ہم اللہ رب العزت سے وعدہ کریں گے کہ جو غلطیاں ہم کر گئے، جو کوتاہیاں ہم کر گئے، انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں ہم اس میں بہت زیادہ حد تک کمی لائیں گے۔ جب یہ نیت ہم اپنے ذات میں کریٹ کر لیں گے تو یقین کیجئے یہ ہمارا جائزہ ہوگا ہماری ذات کے لیے، محاسبہ ہوگا کہ ہم نے اپنا، اور محاسبہ میرے رب کو کتنا پسند ہے۔ آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ محاسبے پہ میں ایک پورا پروگرام کروں گا، اور محاسبے کی ہم اہمیت اور حیثیت کے اوپر یہاں پر ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ آج خواہشات کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور اس گفتگو کو مزید تقویت دینے کے لیے میرے ایوان میں اس وقت موجود ہیں بہت ہی قابل اور بہت ہی اچھی پرسنالٹی کے حامل، نہ صرف ٹیلی ویژن ہوسٹ ہیں اور ریڈیو کے اوپر بھی ایک طویل عرصہ ماشاءاللہ انہوں نے اپنی خدمات انجام دیں۔ ایک پڑھے لکھے نوجوان، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، بڑا اچھا ان کا مشاہدہ ہے، اور اس وقت یہ جو پوری ٹرانسمیشن ہے، میں خاص بات بتا دوں آپ کو، جو 2 بجے سے لے کر کے سٹارٹ ہوتی ہے اور 6 بجے تک چلتی ہے، جس میں ہماری یہ ٹرانسمیشن بھی شامل ہے، جس کا پوری ٹرانسمیشن کا نام ہے نور سحر۔ اس پوری ٹرانسمیشن کے یہ ماشاءاللہ روح رواں بھی ہیں، انہوں نے ہی اس ٹرانسمیشن کو ترتیب دیا اور اس کے سیگمنٹس کو ترتیب دیا۔ تو آج کی میری اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں ذیشان اظہر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں عمار بھائی؟ ذیشان بھائی بہت شکریہ، آج آپ ہماری اس چھوٹے سے پروگرام میں تشریف لائے۔ یہ چھوٹا سا پروگرام نہیں، یہ نالج کا وہ خزانہ ہے کہ جس سے ہم بھی بیٹھ کر، ایون میں سحری کر رہا ہوتا ہوں، اور یہ عمار بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے، اچھا جی، ایک کہتے ہیں کہ جب آپ فیملی سے ملتے ہیں تو راز نہیں رکھتے۔ میں بتاتا چلوں کہ عمار بھائی کچھ مصروفیات کی وجہ سے اس شو سے پیچھے ہو گئے تھے۔ ڈے 4 کی بات ہے، یعنی 4 دن پہلے، اور پھر 4 دن پہلے میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ بھائی مجھ پر رحم کریں کہ مجھے سحری بھی کرنی ہے، اور پھر ہم نے جو ہے وہ ریکویسٹ کی، اور عمار بھائی نے کہا میں سوچ کر بتاؤں گا، اور اٹھتے ہوئے میں نے کہا ایسے ہاتھ پکڑا، میں نے کہا آپ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کر رہا ہوں میں الحمدللہ۔ تو آپ کے سر یہ سہرا جاتا ہے کہ اگر میں سحری کرتا ہوں پراپر انداز میں، اور پھر مجھے میڈیسنز بھی کھانی ہوتی ہیں، وہ تمام آپ کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ اس کی جزات کو عطا کرے۔ یہ بہت آپ کی محبت ہے ذیشان بھائی۔ آج کچھ ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے، جیسے انسان کی خواہشات ہیں۔ خواہشات کا دائرہ کار تو کبھی انسان کے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے، توکل، اور اپنی ذات پہ، اپنے اوپر، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول۔ تو اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں، اس پہ بھی گفتگو کریں گے، اپنی تھوڑی سی ٹرانسمیشن کا بھی جائزہ لیں گے کہ ہماری ٹرانسمیشن لوگ کس انداز میں اس کا رسپانس دے رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں انس صاحب، آج انشاءاللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ معروف ثنا خواں ہیں، بہت خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر،
اللہ اکبر، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، ہے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں انس نے ماشاءاللہ نعت کلام پیش کیا، وہ کلام پیش کیا جو بارگاہ عزی میں مقبول کلام ہے، پورے عالم میں اس کا چرچا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبی الدین سبی رحمانی کا لکھا ہوا وہ شہرہ آفاق کلام جب سماعتوں سے ٹکراتا ہے تو سماعتوں کے ذریعے ہمارے دل کی دھڑکنوں کو، دل کے دروازوں کو کھٹکھٹاتا ہے، اور یہاں پر موجود احساس کو جگا کر کے ہماری آنکھوں کے ذریعے باہر کر دیتا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس سے اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ رب العزت کی محبت، اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور جب سنیں گے تو ایسا لگے گا کہ پہلی بار سنا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت اس کلام کی برکت سے ہمارے معاملات کو آسان کریں۔ آمین۔ ناظرین، آج ہم ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے انسان کی خواہشات، اور جیسا کہ میں نے اسے ایک آیت سے جوڑا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی کہ اگر ایک نوالا بھی ہمیں کھانے کو مل جاتا ہے تو کیا ہماری اپنی طاقت ہے، ہماری اپنی اتنی صلاحیت ہے کہ ہم اس میں سے موجود ایک ذرے کو بھی تخلیق کر سکیں؟ نہیں، یہ تخلیق کار کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں وہ رزق عطا کیا جو ہماری طاقت نہیں تھی جس کو کہ بنانے کی یا اسے پیدا کرنے کی، یہ اس پیدا کرنے والے کی طاقت تھی۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں اگر ہمیں عطا کی ہیں، جس میں ہمارے 2 ہاتھ شامل ہیں، 2 آنکھیں شامل ہیں، اگر ہم صرف جائزہ لیں اپنے جسم کا تو ہمارے جسم کے جتنے پارٹس موجود ہیں ان پارٹس میں سے ایک ایک پارٹ کی اگر ہم قیمت لگائیں تو کروڑوں نہیں اربوں روپے کی قیمت بن جائے گی ان کی۔ سب سے بڑی نعمت تو ہمارا جسم خود ہمارے لیے ہے کہ اس میں ایک ایک نرو، جس میں لہو جو ہے وہ دوڑ رہا ہے زندگی بن کر کے، ہماری حیثیت اس لہو کو کہ ایک قطرے کو بھی تخلیق کرنے کی نہیں ہے۔ جب رب نے ہمیں اس قدر نعمتیں عطا کی تو پھر کیوں ہم اپنے دل کو چھوٹا کرتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے سے اوپر دیکھ کر کے اپنے دل کو ملول کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز موجود نہیں ہے، یہ چیز، یہ رب کا احسان ہے، یہ اس کی درجہ بندی ہے۔ اگر رب نے کسی کو کچھ دیا ہوا ہے اور کسی سے کچھ لیا ہوا ہے تو اس میں اس کی حکمت شامل ہے، وہ اس کے بدلے میں انسان کو وہ کچھ عطا کرتا ہے جو کچھ اس نے اس کو عطا نہیں کیا ہے۔ تو آج انشاءاللہ اس خیال کو تقویت دیں گے۔ میرے ساتھ ایک بڑے انرجیٹک ہمارے آرجے بھی ہیں ماشاءاللہ، ہوسٹ بھی ہیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اور اس پوری ٹرانسمیشن کے روح رواں ہیں ذیشان صاحب۔ تو میں سب سے پہلے تو ذیشان بھائی سے پوچھوں گا کہ آج ہم دونوں مل کر ہی اس پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہیں الحمدللہ، آپ بھی ہوسٹ ہیں، میں بھی۔ ذیشان بھائی سب سے پہلے تو تھوڑا سا جائزہ ڈالیں، آج ہم نے یہ روشنی ڈالیں، آپ کی ٹرانسمیشن یکم رمضان سے ماشاءاللہ منظر عام پر ہے، اور آج ماشاءاللہ 23 ٹرانسمیشنز ہماری ہو گئیں بلا تعطل، بلا کسی تکلیف کے، اللہ رب العزت کے کرم سے خاصر تھا۔ تو آج ذرا روشنی ڈالیے اس کو۔ پہلا دن جب شروع کیا تھا عمار بھائی تو اس دن گھبراہٹ بھی بہت تھی، گیسٹ کا کیا ہوگا، لیکن آپ کی بات کہ توکل اللہ، جب رمیز خان کو میں ضرور یہاں پر زیر بحث لاؤں گا کہ رمیز خان سے جب میری بات ہوئی جو کہ پروڈیوسر ڈائریکٹر ہیں، 2 دن پہلے آپ نے بھی اوکے کر دیا، اچھا جی عمار بھائی کا کیونکہ سیگمنٹ ہی علیحدہ ہے، وہ سب چیزوں کو خود دیکھیں گے، 2 سے لے کر 5 بجے تک کے مہمان کو کیسے ترتیب دینا ہے، اچھا جی سوچ رہے ہیں کیا ہوگا۔ اچھا ہم مغرب کا ٹائم ہوا اور اللہ اکبر ہوئی اور ہم ایک چائے کے ہوٹل پر بیٹھے تھے، تو میری عادت ہے میں چائے تھوڑی ٹھنڈی پیتا ہوں، تو مجھے کہہ رہے کہ جلدی پیو، اللہ کے گھر سے بلاوا آ گیا۔
اچھا میں جیسے ہی کپ اٹھانے لگا تو رمیز بھائی نے کہا کہ یہ بلاوا نہیں ہے, یہ رب تمہیں کہہ رہا ہے کہ مجھ پر تو بھروسہ رکھو, گھر میں آؤ سب مل جائے گا. تو مطلب اس وقت تک ہمت نہیں بن رہی تھی, کچھ متزلزل ہو رہے تھے کیا معاملات, کریں ہے گے نا؟ کیسے کریں گے. مغرب کی نماز پڑھی, اس کے بعد وہیں پر بیٹھا اور اس نے مجھے ایک بات جو آپ نے کہی نا, تو کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ بھی دیے ہیں, پاؤں بھی دیے ہیں, آنکھیں بھی دی ہیں اور سوچنے کے لیے ذہن بھی دیا. یہ سب چیزیں ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایک مریض ایسا رکھتا ہے, اس کے پاس آنکھیں بھی ہیں, ہاتھ بھی ہیں, پاؤں بھی ہیں, سوچنے کی صلاحیت بھی ہے, باڈی کام نہیں کرتی, ہاتھ کام نہیں کرتے, اس کو کھانے کے لیے بھی 2 لوگ اٹھاتے ہیں, بٹھاتے ہیں, بب لگاتے ہیں, اس کے بعد کھانا کھلاتے ہیں. اللہ اکبر, ٹھیک ہے, اور پھر وہ 3 نوالوں کے بعد اس کو پیچھے سے مسئلہ جاتا ہے کہ کھانا نیچے چلا جائے. اللہ اکبر. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نعمتیں دی ہیں کہ ہم سارے کام خود کر رہے ہیں, تو یہ تو اس پہ چھوڑو اور نکلو باہر. تو پھر وہیں سے درود پاک پڑھ کے ہم جب باہر نکلے تو الحمدللہ کہ اب لوگوں کے خود فون آ رہے ہیں کہ ہم آنا چاہتے ہیں, ہم اس طریقے سے آنا چاہتے ہیں. اچھا جی عمر بھائی, میں ایک چیز اور بتاؤں گا یہاں پہ کہ توکل پہ جو آپ نے بات کی کہ میرے اندر نہیں تھا, جو کہ رمیز خان کے, گو کہ میں ایک حافظ قرآن ہوں, لیکن یہ چیز اس نے میرے اندر, رمیز خان نے ڈالی کہ تم حفظ تو کر گئے, قرآن کی روح کو نہیں سمجھے, اللہ کہ اکبر. چھوڑ دو اس رب پر کہ جو جائز ہے تمہیں ملے گا ضرور. تو پھر پہلا دن جب آیا حوصلہ بڑھ گیا, اور اس کے بعد آج بھی آپ یقین کریں کیونکہ میں 2 ٹرانسمیشنز کر رہا ہوں, ایک دوسری جگہ پر دوسرے چینل سے میں افطار بھی کر رہا ہوں, تو وہاں پر بھی جب بیٹھے ہوتے تو یقین کریں کہ مجھے موبائل یہ سامنے پڑا, مجھے ایسے پاؤں کے نیچے رکھنا پڑتا ہے سائلنٹ کر کے کہ مجھے کوئی پرابلم ہو یا کچھ ہو تو وہ بتاتے ہیں بیچ میں نا. تو الحمدللہ کی کالز آ رہی ہیں کہ نعت پڑھنے آنا چاہتے ہیں, پروگرام میں یہ مسئلہ ہے. اچھا ڈسپیوٹ پہ بڑی بات لوگوں نے کرنے کی کوشش کی, تو یہ چیز, اور اس کے ساتھ ساتھ جب لنکڈ آپ کی چیزیں ہوتی ہیں تو الحمدللہ سحری کرتے ہوئے آپ کی کافی چیزیں میں چرا لیتا ہوں. وہ اس وجہ سے کہ الفاظ کا ذخیرہ جو آپ کے پاس موجود ہے, جب اس کو میں استعمال کرتا ہوں تو میری گفتگو میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. یہ محبت ہے آپ کی. نہیں, یہ آپ کا وہ, میں تو طفل مکتب ہوں اب تک ماشاءاللہ. نہیں, لیکن میں یہ ضرور بولوں گا کہ آپ وہ تحفہ ہمیں عطا کرتے ہیں کہ ہم اپنی گفتگو میں چاشنی گھول دیتے ہیں. جزاک اللہ. یہ محبت ہے آپ کی کہ آپ جو ہے اس لائق سمجھتے ہیں. اور میں نے تو ہمارے تو سیگمنٹ کا جو ہم نے مشترکہ نام رکھا تھا, سیکھیں علم و عمل, تو ہماری تو خواہش یہی ہے کہ ہم خود بھی سیکھیں, جو ہمارے سامعین ہیں جو اس کو ملاحظہ کر رہے ہیں وہ بھی سیکھیں, وہ علم سیکھیں, وہ گفتگو کا انداز سیکھیں, وہ نیا لفظ, کوئی ایک لفظ بھی اگر اس ٹرانسمیشن سے کوئی روزانہ سیکھ لیتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس ٹرانسمیشن کا مغز ہمیں حاصل ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. اور ایک بات عمار بھائی آپ کے لیے کہ جب ہم لاسٹ ابھی بھی بات ہو رہی تھی کسی ٹاپک پہ, تو آپ کے لیے یہ بولا گیا کہ کہتے ہیں کبھی ہمارے مہمان دیر ہو جاتی ہے رستے میں کیونکہ اب وہ ٹائم ہے براہ راست ہمارا پروگرام ہے, اور ظاہر ہے, اور اب کیونکہ 10 رمضان تک یہ کہ لوگ 10 روزہ تراویح پڑھیں تو 9 تک تو آپ کو روڈز کھلے ملتے ہیں, لیکن آنورڈز 12 کے بعد رش ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے. تو بات ابھی چل رہی تھی کہ ذیشان بھائی اگر مہمان لیٹ ہو جائے تو آپ کیا کریں, میں کہا نہیں الحمدللہ مہمان پہنچ جاتے ہیں. تو عدیل بھائی جو کہ پی سی آر میں ہوتے ہیں, انہوں نے ایک دم سے کہا کہ اس معاملے میں 15 منٹ قریب بریو زمہ ہے عمار بابر بھائی, کیونکہ وہ 15 منٹ تک خود ماشاءاللہ اتنا اچھا بولتے ہیں, اور وہ بولتے ہیں جس سے آپ کو اگلے دن کا شکر ہے اللہ کا گزارنے کا طریقہ آتا ہے, پھر آگے زندگی گزارنے کا طریقہ آتا ہے. تو میں یہ ضرور آپ کے لیے بھی کہوں گا کہ آپ خاص دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں, کیونکہ ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم آمین رکھے, آمین, اور ساتھ مل کے ہم سارے عمرے اور حج پہ جائیں انشاءاللہ تعالی. یہ جو ٹرانسمیشن ہم نے, میں سمجھتا ہوں ذیشان بھائی, میڈیا کا, ٹیلی ویژن کا جو ہم نے پورا بھرپور فائدہ اٹھایا آج کے دور میں کہ اللہ رب العزت کا پیغام کسی طریقے سے لوگوں تک پہنچ جائے, اور وہ اس کا خاص احسان کرم ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت نے منتخب کر لیا اس کام کے لیے, ورنہ ہماری تو کوئی اتنی مجال اور خیال نہیں تھا کہ ہم یہ کر سکیں گے. تو اچانک معاملات سامنے آئے, آپ نے مجھ سے کہا کہ, اور ندیم عثمانی صاحب جو ہمارے, ان کا نام لینا میں مناسب ضروری سمجھوں گا, رمیز خان صاحب کا کہ جنہوں نے موٹیویٹ کیا اس کام کے لیے کہ ہم عمار بھائی یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس میں شامل ہوں. اور وہاں سے ہی ہمارا ماشاءاللہ سفر شروع ہوا, اور آج 23 رمضان ہمارے گزر گئے, اور بڑی مفید قسم کی معلومات ہم ناظرین تک پہنچا رہے ہیں. اسی حوالے سے میں ذیشان بھائی سے سوال کرنا چاہوں گا. ذیشان بھائی, خواہشات انسان کو پوری زندگی گھیرے رکھتی ہیں, ایسا ہی ہے, اور انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے, اس کی خواہشات پوری ہوتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اگر انسان کو جو کچھ بھی عطا کیا ہوا ہے, کیا انسان کو اسی پر کامل نہیں رہنا چاہیے, استقامت
اور توکل کا جو معاملہ ہے وہ انسان کا کیسے کنٹرول رہے، کیونکہ اب معاملہ آ گیا کمپٹیشن کا. ایسا ہی ہے. کسی کا گھر بڑا ہے تو وہ کمپٹیشن میں آ رہا ہے، کسی کا گاڑی اچھی ہے تو وہ کمپٹیشن میں، کسی کی تعلیم اچھی ہے تو کمپٹیشن. تو یہ کیا کمپٹیشن بھی ساتھ میں اللہ نے رکھا ہے، یا اس کے بیچ میں کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی باریک سی لکیر موجود ہے جس کی وجہ سے کوئی ابہام رہ جاتا ہے؟ اچھا، آپ کی بات سے بات کروں گا کہ آپ نے کہا کہ تم رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اسی کو میں فرنٹ کرتے ہوئے ایک بات کہوں گا کہ توکل اللہ پر رکھنا چاہیے. اور میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا کہ جو بہت زیادہ جلدی دل ہار جاتا تھا کہ یہ کام نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ نگلیکٹ کریں، استغفر اللہ، یا کچھ یہ میرے ذہن میں تھاٹس آتے تھے. تو پھر میں یہاں پہ بولوں یہ گا، ویسے بچوں کے بچے بڑے سب کے کبھی کبھی دل میں آتا ہے، یا اللہ اب میرے ساتھ ایسا. حالانکہ یہ اللہ کی اس کی مشیت ہے کہ وہ بندے کو آزماتا ہے، تھوڑا سا اس پہ بوجھ ڈال. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، پھر تقویت چیزوں کو کیسے ملتی ہے کہ آپ کے سامنے واقعات رونما ہوتے ہیں. تو دو واقعے ایسے جنہوں نے لائف چینج کی، ایک اب بہت زیادہ توکل کرنے پہ، کہ ایک تو یہ تھا کہ جب ایک ٹرن اوور آیا، میڈیسن کا پرابلم آیا، تو رمیز خان نے یہی کہا کہ میں نے نماز پڑھ کر اللہ پر معاملہ چھوڑ دیا. اللہ اکبر. اور یقین کریے میں آپ کو آنکھوں دیکھی اور وہ والی چیز، تو اب میں اس وقت تک پریشان تھا کہ یار کچھ نہیں ہو رہا رمیز بھائی. تو کہتے نہیں یار، جس کی بارگاہ میں چھوڑ کر آیا نا قرآن پاک سامنے رکھ کے، وہ مجھے رسوا نہیں کرے گا. نہیں کرے گا. ہم رات کو اس نے مجھے 12 ساڑھے 12 گھر چھوڑا ہے، گھر گیا ہے، اور ٹھیک صبح 10 بجے اس کا مجھے فون آ رہا ہے کہ میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، ایک جگہ جانا ہے. میں کہا خیریت سے جانا ہے، کیا ہوا؟ تو رمیز خان کے جملے کہ میں نے کہا تھا نا میرا رب مجھے رسوا نہیں ہونے دے گا. تو کہتے ہیں باقی مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے کیا نہیں، آؤ چلتے ہیں. آپ یقین کریں ہمارے بھائی، ہم گئے، نام کال ہوا حافظ سید ذیشان شاہ بخاری. میں اندر گیا اور اس بندے نے صرف، حالانکہ آپ میڈیکیشن کے لیے جاتے تو پوری چیک اپ کے پروسیس سے آپ 5-6 سے گزرتے ہیں، پھر کوئی لکھ کر دیتا ہے، ایون دو ان کے پاس رپورٹس پہلے سے موجود ہوں. انہوں نے میری رپورٹس دیکھی اور نام لکھا، سب کچھ کیا، ٹک 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 سائن کیا کہ کل آ کر دوائیاں لے جائیں. اللہ اکبر. ایک واقعہ یہ آپ کو. اور دوسرا واقعہ جو کہ میں چاہوں گا اگر آپ بالکل بالکل بالکل. ایک شخص کی میں نے کہانی سنی، آنکھوں دیکھی، کہ وہ حج پہ جانے کا بڑا شوق ہے، اور یہ میں اپنے پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. اچھا، ان کا ایک عقیدہ ہے کہ وہ بلائے گا نا، جس نے کہا ہے وہ بلائے گا، اس سے مانگو، میں نے اس سے مانگا ہے، وہ مجھے رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے اسی سے مانگا اور کسی سے نہیں مانگا. اس دفعہ کا حج اسکیم جب گورنمنٹ کی جا رہی تھی، کہتے ہیں کہ میں جب گیا تو میں اپنے دوست کے ساتھ گیا، اور کہتے ہیں جب وہ پیسے گنتے ہیں نا، جب آپ نیشنل بینک آف پاکستان میں جاتے تو کہتے ہیں وہ جیسے جتنی اس نوٹ گن رہا تھا اتنے میرے آنسو گر رہے تھے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ جب آخری وقت اس نے گٹھی دی اور سبمٹ کروائی اور اس کو چٹ ملی جیسے ٹھپا لگ کے، تو کہتے ہیں میں نے آسمان کی طرف دیکھ کے، یا اللہ تجھ سے مانگا، رسوا نہیں کرنا. کہتے ہیں اب یقین کریں، ہم کام ہو گیا، ہم باہر نکل آئے. باہر نکلنے کے بعد 2 چٹس ہوتی ہیں، مجھے اس کو یاد نہیں رہا. کہتے ہیں میں تو بھول آیا. کہتے ہیں پھر میں نے کہا چلو یار گرمی میں کیا کھڑا ہونا، باہر اندر ہی چلتے ہیں. اندر جا کر وہ بیٹھا. کہتے ہیں ایک بندہ آیا، اس نے کہا یار میں تمہیں روتا ہوا دیکھ رہا ہوں، کیا مسئلہ کیا تمہارا، کوئی گھر میں ڈیتھ ہوگی کیا؟ تو کہتے ہیں بھائی صرف میں نے، کہتے اس کا کہنا، میں نے کہا حج پہ جانے کی تڑپ ہے اور پاکٹ میں سے 25 روپے پڑے، 30 روپے پڑے. اللہ اکبر. تو کہتے ہیں کہ کیا تم واقعی میں جانا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بھائی کیوں نہیں جانا چاہتا، آپ کو میری آنسوؤں سے پتہ نہیں چل رہا. تو کہتے ہیں ہمارے گروپ میں ایک بندہ کم ہے، ہم 7 سٹار لگژری حج میں لے کر جا رہے ہیں، تو یہاں نام لکھے سب کچھ لکھے، اور اس دفعہ وہ حج پہ جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ. تو یہ توکل ہے، یہ توکل ہے، یعنی وہ اس کے دل کی ٹرانسپیرنسی تھی کہ اس نے اپنی لا صرف اور صرف خالق کائنات سے لگا کر کے رکھی، جوڑ کے رکھی، اور وہ دل ہی دل میں اپنے رب سے التجا کرتا رہا، اور اللہ پاک نے ایک دن اس کی دعا کو ایسا قبول کیا جو وہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا. سبحان اللہ. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسے ہی. کہتے ہیں ہم جب ٹین ایج میں ہوتے ہیں تو، یا اپنی میٹریکولیشن یا انٹرمیڈیٹ میں جب ہوتے ہیں نا عمر بھائی، تو ہم بڑے لو بالے ہوتے ہیں، ہم چیزیں نہیں کرتے. ایسا ہی. تو ہمارے ایک دوست تھا، مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، اس نے کیا کام کرنا، آپ نے کوئی کام دیا نا ٹیچر نے، جیسے اب ٹیچرز کام دیتی ہے، اسائنمنٹس دیتی ہیں، تو ہم گھبرا جاتے ہیں نا. وہ کیا کرتا تھا، اب واللہ علم وہ صحیح تھا، یہ نہیں، اگر غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، کہ وہ ایسے کتاب کھولتا تھا اور کہتا ہے میرا رب ہی میرا دوست ہے، بڑی کام مل گیا، مدد کرنا. آمین.
اور وہ کرتے 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج وہ یو کے کی ایک یونیورسٹی کا مطلب 7 یونیورسٹیز کا وہ HOD ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ اب اس نے وقت سے پہلے وہ چیزیں حاصل کرنے، وہ اپنی جد و جہد، اپنی کوشش، اپنی اینڈیورز اس نے جاری رکھی. عطا وہاں سے ہوتی گئی، سبحان اللہ، ایسا ہی ہے. وہاں سے عطا ایسی ہوئی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی کوشش، یعنی کہ بندہ کوشش کرتا رہے ایسا ہی ہے. اور نیک نیت سے، ٹھیک ہے، دل کی صفائی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اپنی کوشش کرتا رہے، انعام دینا اس کا کام. اور وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ٹاپک جو آپ نے چنا واقعی میں میرے تو ذہن میں نہیں آیا. کہتے ہیں استاد ہوتے ہیں اور واقعی میں عمار بھائی کہ اللہ تعالیٰ پر جس دن توکل ہم نے پورا کر لیا اس دن میں کہتا ہوں کہ پاکستان ٹاپ آف دا لسٹ ہوگا انشاءاللہ. بیڑا پار ہے. ناظرین، بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے ذیشان اظہر صاحب کے ساتھ. 2 ہوسٹ اس وقت آپ کے ساتھ موجود ہیں اور دونوں مل کر کے آج اس پروگرام کو ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کی آرا مجھے لازمی طور پر میرے لیے تقویت کا باعث ہوں گی. وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اس امید کے ساتھ کہ آپ میرے ساتھ ہی رہیں گے. نور سحر. خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم. آپ ملاحظہ کر رہے ہیں سیکھیں علم و عمل، جو الحمدللہ آج 23ویں ٹرانسمیشن آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اور 1 رمضان سے باقاعدہ آپ کی جانب اسے ارسال کیا جا رہا ہے ایک نشریات کی صورت میں. اور مجھے امید ہے کہ آپ روزانہ کم سے کم ایک اچھی بات ضرور اس ٹرانسمیشن سے سیکھ رہے ہوں گے. اگر ایک لفظ بھی آپ سیکھ رہے ہیں یا میں سیکھ کے جا رہا ہوں تو ہمارے اس ٹرانسمیشن کا مقصد پورا ہو رہا ہے. خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں. خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کریں. اس خیال کو تقویت دینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں محمد انس، اور میں گزارش کروں گا کہ بارگاہ کشور کونین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے. حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے. حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے. حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات. اے نبی، اللہ اور اس کے فرشتے ملائکہ آپ پر درود بھیجتے ہیں، تو اے مومنو تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجو. سبحان اللہ. ناظرین، یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن میں رب کہہ رہا ہے
کہ اپنے نبی پر درود بھیجو، کیونکہ رب و نبی کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو رب کیا کر رہے ہیں؟ میرا رب کیا کر رہا ہے؟ ناظرین ذرا سوچئے تو صحیح، اس نبی کی تعظیم میں تعریف کر رہا ہے، اس نبی پر درود و سلام بھیج رہا ہے جس نبی نے اپنی پوری زندگی اپنی امت کے لیے وقف کر دی، راتوں کو رو کر کے، تکلیفیں اٹھا کر کے، اپنے جسم کو تکلیف دے کر کے، صرف اور صرف امتی امتی اور امتی کہہ کر کے پوری زندگی گزار دی۔ اس نبی کے لیے تو ہم جتنا چاہیں کریں وہ کم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مرتے دم تک، ہماری اولاد، ہماری نسلوں کو قیامت تک نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا توق پہنائے رکھے۔ بڑی خوبصورت انداز میں محمد انس نے نذرانہ نعت پیش کی، اور آج کے پروگرام میں آپ کی آمد پر آپ کا شکر گزار بھی ہوں۔ ذیشان بھائی کی طرف چلتے ہیں۔ ذیشان بھائی وہی خواہشات کے معاملات کی طرف آتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، کیا آپ کی دعائیں ہیں؟ بتائیں اس مہینے میں دعاؤں میں سب سے پہلے کیا خواہشات ہیں، کیا آرزویں ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ اس رمضان میں جو مانگ لیا نا، اور یہ وقت جو ہے اس وقت فجر کا، اس وقت تو جو مانگے گا اللہ پاک قبول سب سے پہلے ایک کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب کرے، دوسرا کہ جو وسوسے آتے ہیں زندگی میں وہ ختم کر دے اللہ تعالیٰ۔ بس ایک ہے کہ اللہ کے آگے بیان کر دیا، پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ہم دعا مانگی تھی، پتہ اچھا اللہ سے جب ہم ایک رو لیتے ہیں نا، ہم سجدے میں گئے، ہمارے آنسو نکل گئے، ایک اطمینان مل جاتا ہے کہ یار کچھ سن لی گئی ہے ہماری بات، اور اس پہ کچھ جو ہے نا ریئیکشن ہو گیا ہے، اور بالکل انسان ایسے سکون میں آ جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے نا، بالکل ایسے ہی۔ اور ایک واقعہ ایک میں نے پڑھا تھا کہ کسی غیر مسلم نے یہ پوچھا تھا ایک بزرگ سے کہ تمہارا رب تو نظر نہیں آتا، پھر تم اس پر کیسے بلیو کرتے ہو؟ کیسے بلیو کرتے؟ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جب کچھ نظر نہیں آتا تو صرف وہی نظر آتا ہے، وہی نظر آتا ہے۔ تو وہی والی چیز کہ آپ نے رب پر آپ بھروسہ رکھ کر کام کریں، اور واقعی میں جہاں جہاں بھروسہ رکھا وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دیا، اور جہاں ڈگمگایا ایک بات کے ہوگا یعنی وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بیڑا پار کیا۔ تو وہ واقعی میں جو ایک چیز ہے کہ آپ کا کامل ایمان ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ جو مانگتے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا کہ میرا نبی، اور اسی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں دین حق دیا، کہ قرآن پاک دیا، اسلام دیا، تمہیں رہنے کے لیے زندگی دی، لیکن بیچ میں اللہ تعالیٰ کے جو واضح الفاظ ہیں، میں نے اپنا نبی بھیجا، اپنا نبی بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے علاوہ کسی چیز کو اون نہیں کیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک واحد کام جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ویسے تو آرڈرز اللہ تعالیٰ جان نکال دو، رزق بڑھا دو، رزق ختم کر دو، درود پاک اللہ تعالیٰ خود بھی پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی کی اتنی برکت ہے کہ آپ کوئی بیمار ہو، اگر اس کا وقت مقرر نہ ہو اور شفا نہیں مل رہی، تو آپ کثرت سے درود شریف شروع آپ درود پاک کی ذرا خصوصیت دیکھیں۔ حضرت علامہ اقبال کے پاس ایک شخص آیا، اور اس نے، وہ بھی بڑی پہنچی ہوئی ہستی تھی جو آئی تھی، انہوں نے کہا علامہ صاحب آپ یہ اتنے کئی سالوں بعد کے معاملات اپنی پوئٹری کے اندر لکھتے ہیں، اور چند 5 سال 10 سال بعد جو آپ نے ایک شاعری لکھی تھی، آج وہ ہو بہو ویسا ہی معاملہ ہو رہا ہے، تو یہ کیسے آپ کو یہ مستقبل کا ادراک کیسے ہوتا ہے؟ آپ کیسے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ مستقبل قریب میں ایسا ہوگا؟ نے کہا تم بھی 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھ لو، تم پر بھی کشف ہونا شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ درود شریف کی ذرا دیکھیں نا، کیا اللہ رب العزت نے کرامتیں رکھی ہیں کہ ہم جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، درود اٹ سیلف ایک انرجی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کا یہ، وہ کہتا ہوں کہ وہ میجک ورڈز نہیں ہوتے تھے جو جن کو میں تھوڑا سا شاید نازیبا لفظ استعمال کر رہا ہوں، منتر ہم سنا کرتے تھے بچپن کے، وہ منتر پڑھا۔ درود شریف بیسیکلی وہ میجک ہے، آپ پڑھتے رہیں، ایک روحانی ایک ڈھال آپ کے اوپر، ایک آپ کو خوشی، ایک احساس، ایک تقویت، ایک مضبوطی اور کامل یقین آٹومیٹیکلی کریٹ ہو جاتا ہے۔ اور اس سے اس چیز کو میں بھی فرنٹ کروں گا آپ کی کہ وہ منتر ہے درود پاک، کہ دنیا میں آپ منتر پڑھتے ہیں تو دنیا دیکھتی ہے، لیکن آپ جب درود پاک کا منتر پڑھتے ہیں تو اگلا جہان دیکھتے ہیں۔ تو وہی والی چیز کہ آپ کو واقعی میں درود پاک کا، اور ایک چیز جو پڑھی تھی، کہتے ہیں کہ جب ایسی ہستیاں سامنے بیٹھی تو چیزیں سامنے آتی، کہ میں نے پڑھا تھا کہ کسی نے مطلب پوچھا تھا شہد کی مکھی سے کہ تم تو ڈیفرنٹ جگہ سے رس چوستی ہو، تو تمہیں کیسے پتا کہ کوئی کڑوا ہے یا میٹھا ہے؟ پھول تو مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ تو شہد کی مکھی نے خوبصورت جواب دیا کہ میں رس چوسنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ درود ابراہیمی کا، اور یہ 3 الفاظ جو کہ ایک نجی ہمارا ٹیلی ویژن، مطلب ایک اسلامی ٹیلی ویژن ہے جو کہ ایک مشہور برانڈ کے نام سے ہے،
اس پر میں نے ایک واقعہ سنا تھا کہ ایک بچے کو بلڈ کینسر لاسٹ سٹیج نہیں اس کو لیور کینسر تھا اور اس کو لاسٹ سٹیج تھی اور وہ غیر مذہب تھا. اچھا وہ ٹی وی اسکرال کر رہے تھے, ڈاکٹر نے اس کو 2 دن دیے تھے کہ 2 دن بعد یہ ختم ہو جائے گا, تو اس نے یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے آج اس کو زندگی عطا اللہ اکبر, اللہ اکبر. ناظرین کرام, اسی خوبصورت گفتگو میں ہمارے پروگرام کا وقت کب ختم ہو گیا ہمیں اندازہ نہیں ہوا. گفتگو ختم نہیں ہوئی, عرق ریزی ابھی بھی جاری رہے گی اور عرق ریزی کی ضرورت بھی ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں ایک مرتبہ پھر ہم ذیشان بھائی کو زحمت دیں گے, بلکہ یہ تو ہمارے ساتھ ہی ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں بلکہ, اور انہی خیالات کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ ذکر اللہ کو انشاءاللہ تعالیٰ درود شریف کو اس رمضان میں ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے, خاصہ بنائیں گے, تاکہ اللہ رب العزت ہمارے نیکیوں میں, ہمارے معاملات میں آسانی کرے اور ہمیں تقوی پر گامزن کرے. جب ہم تقوی پر گامزن ہو جائیں گے تو میں آپ کو یقین سے کہہ دیتا ہوں کہ جب آپ نیتاً یہ کام کریں گے اور کسی ریوارڈ کی لالچ میں کوئی بھی کام کریں گے تو میرا رب پھر وہاں سے وہ عطا کرے گا جو آپ کا گمان, قیاس اور خیال جس جگہ تک نہیں پہنچے گا, وہ اپنی نعمتوں کے خزانے. اور اگر ہم نے کسی چیز کا ریوارڈ کو سیلیکٹ کر لیا تو پھر ریوارڈ بھی ہو سکتا ہے ہمیں نہ ملے. لہٰذا جو کام کریں بغیر ریوارڈ کی لالچ کے کریں, پھر وہ رب وہ عطا کرے گا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید عمار بابر کو, میزبان جناب ذیشان اظہر صاحب کو, اور ہمارے آج کے مہمان نعت خواں محمد انس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و نگہبان. پاکستان زندہ باد.